پہلی آیت سے میں تلاوت کروں گا۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ یکا آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہوں نے آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر ٹھہر گئی، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا میں پوست رہیں گے تو ہمیں بھی غیر زبان عطا ملے۔ جو شخص غیر زبان بولتا ہے وہ خدا کے بڑے بڑے بھیتوں کا بیان کرتا ہے، وہ ایماندار شخص ہوتا ہے۔ غیر زبان کی نشانی بے ایمان تھا۔ ہماری بیٹی انہوں نے گیت گا کر خداوند کے مسا کو لیا۔ میرے عزیزوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، پرانی عہد میں بھی لکھا ہے کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، تمہارے اور مردوں، ہر مردوں پر، عورتوں پر بھی اور مردوں پر بھی خدا اپنا روح پھونکے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہارے اکٹھا ہونے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا کو پتا ہے کہ بھئی یہ جب جمع ہوں گے تو انہوں نے اپنے کسی کی ایپ جوئی کرتے ہوں گے، کوئی لڑائی کی بات کرتا ہوگا، کوئی طرح طرح کی وغیرہ باتیں۔ میرے عزیزوں، یہاں پر وہ جمع ہیں جن کے پاس غیر زبانیں آئیں۔ عید پینتیکوست 120 کی جماعت جن پر روح القدس ٹھہر گیا، اور وہ روح القدس سے بھر گئے، وہ ایمانداری سے بھر گئے، وہ خدا کے کلام سے بھر گئے۔ میرے عزیزوں، آج کیا ہم جمع ہیں تو کیا ہم نے خدا کا جلال ظاہر کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر دعا کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں وہ ہاتھ کھڑا کریں جو صبح کو دعا کرتے ہیں، جو دوپہر کو دعا کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ شام کو کون کرتا ہے؟ رات کو سوتے وقت دعا کون کرتا ہے؟ کھانا کھاتے وقت شکر گزاری کون کرتا ہے؟ میرے عزیزوں، ہم میں سے بہت سے کم لوگ ہیں جو کھانا کھاتے وقت شکر گزاری نہیں کرتے۔ روح القدس وہ تلوار ہے، وہ طاقت ہے جو کسی سے ڈرتی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ سانو الٹی سولی بھی چڑھا دو تے اسی ڈران گے نہیں، یسو نام جپتے جاواں گے۔ خدا کے بندہ پطرس کی بات کروں گا، وہ غیر قوم میں چلا گیا، آسیہ اور دنیا کے علاقے، اور پلوس رسول وہاں گئے۔ اس نے کہا کہ آپ غیر قوموں کی حرکتیں کیوں اپنا رہے ہو؟ آپ تو خدا کے شاگرد تھے۔ اس نے کہا اچھا، وہ ان کے سواد والے کھانے کھانا شروع ہو گئے۔ روح القدس غیر قوموں پر بھی نازل ہو۔ ہم تو مسیح کی لاڈلی قوم ہیں۔ بلدیوں کے خط میں لکھا ہے، اس کا 5 باب، اس کی پہلی آیت میں، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو، دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتے جاؤ۔ روح القدس ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہماری روشیں، ہماری عادتیں، ہمارے دل کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، اور یہاں پر غیر قوموں میں روح القدس پا لیا۔ میرے عزیزوں، مسیح نے ہمیں صلیب پر ہی معاف کر دیا، خون سے گناہوں کو دھو دیا ہے۔ اب ہمیں اس کے کاموں کا بیان کرنا ہے۔ ہم خدا کے کاموں کو بیان کرتے ہوئے شرما جاتے ہیں۔ او جی بس شفا پا لئیے، بڑے عجیب ڈھنگ سے ہم بتاتے ہیں کہ خدا کیا وہ مردوں کا خدا ہے؟ کیا وہ زندوں کا خدا نہیں ہے؟ کیا ہر ایک کے گھر میں نہیں آتا خدا؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور کلام ہی خدا تھا۔ ابتدا میں بھی یہی تھا، خدا شروع سے ہے، کلمت اللہ کے وقت کا ہے خدا۔ اس وقت نہ ہوا تھی، نہ پانی تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، بلکہ خدا کے فرشتے تھے۔ میرے عزیزوں، پطرس یہ بات کہہ ہی رہا تھا، ابھی وہ کلام
بتا ہی رہا تھا کہ غیر قوموں پر روح القدس نازل ہو گئے، اور وہاں پر بڑے بڑے ایماندار بھی آئے تھے، وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یار انہوں نے روح القدس پا لیا۔ آج بھی جب ہم ایمان سے چلیں گے تو خدا ہمیں کیوں نہ دے گا؟ خدا ہماری زندگیوں میں جلال دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا نے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم وہیں پر ٹھہرے رہنا، تم وہیں پر یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ آج بھی بہت سی شاگرد ہیں اپنے استادوں کو چھوڑ کر نکل پڑتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں جب کام بگڑ جاتا ہے استادوں کو فون کرتے ہیں، بڑے بڑے خادمین کو فون کرتے ہیں، آؤ جی یہ پدرو کیس ہے، مجھ سے نہیں نپٹ رہا۔ میرے عزیزوں جب تک آپ پورے روح القدس سے نہ بھر جائیں، ابھی بھی میں اپنے استاد کی طرف جاتا ہوں، ان کے پاؤں نہیں چھوڑتا، کچھ مل جائے کچھ مل جائے۔ جب وہ ہمیں کلام بتاتے ہیں تو ان کا ایک سٹائل الگ ہوتا ہے، کیونکہ خدا ان میں کام کرتا ہے، اور بولنے والے تم نہیں بلکہ خدا کا روح ہے۔ میرے عزیزوں جو عقلیں خدا کو پسند نہیں کرتی خدا ان کو نالائق حرکتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور جی تہاڈا منڈا کتوں جی میلیاں تے رہندا ہے، کیا وہ خدا کو اپنی زندگی نہیں دینا چاہتا؟ تو میرے عزیزوں وہ وہیں پر ہی رہے گا۔ آج بھی ہم اپنی اولاد کو تنبیہ نہیں کرتے، وہ بگڑ جاتی ہے۔ اس کو اٹھا لیں، اس تلوار کو اٹھا لیں، یہ 1 اور 2 دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ آپ بٹھا کر اس کو بتا سکتے بیٹا یہ دیکھ۔ میرے عزیزوں میری زندگی میں ایک گواہی ہے، روح القدس کے حوالے سے بات کروں گا۔ عید پینتیکوست کا مجھے بھی نہیں پتا، کوئی بھی عید آئی ہے آوارہ گردی لڑکپن وغیرہ وغیرہ باتوں میں گزر جاتی ہے، لیکن جب خدا کے کلام کو سنا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر پتا چلا کہ خدا پاک روح کیا ہے۔ خدا پاک روح خدا ہے جو یہاں پر بسنا چاہتا ہے اور بہت سی زندگیوں کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں پھر میں نے اس کلام پر عمل کیا، غیر قوموں کو دیکھا میں نے۔ آج بھی بہت سی غیر قومیں ہیں جو مسیح کو اپناتی ہیں۔ میرے گھر میں ایک فون آیا، فون کال آئی کہ بہن آپ مجھے لے جاؤ یہاں سے۔ وہ غیر قوم کی بہن تھی اور اس نے کہا کہ میں مسیح ہونا چاہتی ہوں۔ میرے عزیزوں ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں کیا آفت آ رہی ہو، اس کی زندگی میں خدا پاک روح کام کر رہا ہو سکتا ہے خدا کے پاک روح نے اسے ابھارا ہو کہ میری بیٹی میں تجھے کام لینا چاہتا ہوں۔ یار مچھوارے کو دیکھ، پترس کو، وہ آدمگیر بن گیا، پہلے مچھلیاں پکڑتا تھا، یہاں پر دیکھیں 120 کی جماعت میں روح القدس آ رہا ہے۔ لوگ اس کے وسیلہ سے غیر زبان، وہاں پر لکھا ہے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس آیا۔ ابھی وہ کلام کی بات کر ہی رہا تھا کہ روح القدس ان پر نازل ہوا۔ خدا پاک روح کو جب ہم ویلکم کرتے ہیں تو میرے عزیزوں خدا اکیلا نہیں آتا۔ جب پترس نے اس سپاہی کا کان اڑایا تو خدا نے کہا اگر میری جنگ گوشت اور خون کی ہوتی تو میں اپنے باپ سے 12 تمن فوج منگوا لیتا۔ میرے عزیزوں جب خدا اس وقت منگوا سکتا ہے تو آج خدا پاک روح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، تو بتائیں کتنے فرشتے خدا کے ساتھ آتے ہوں گے، کتنے فرشتے آ کر خدا کے جلال کے لیے ہالےلویا ہوشنا کے نعرے لگاتے ہوں گے۔ ہالےلویا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ عید پینتیکوست کے دن آپ سب خدا سے یہ دعا کریں کہ آپ نے جتنے خادمین کو روح القدس دیا ان کے وسیلہ سے آج ہمیں بھی دے۔ ہم اپنے آپ کو آپ کے لیے خدا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی آپ سے التماس کرتا ہوں، کیا آپ خدا کو اپنے جسم میں داخل نہیں ہونا چاہتے؟ خدا آپ سے کام لینا چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میں اپنے دادا جی کو کہہ دوں ابھی کلام کے لیے یا دعا کے لیے ان کو نہیں آئے گی۔ یہ کلام آج کا نہیں ہے میرے عزیزوں، آج سے 2000 سال پہلے کا ہے۔ وہ کہتے یار یہ حکم تیرے لیے
तेरी औलाद के लिए है। तो हमारे बाप दादा को कुछ आता ही नहीं है, गालियाँ, लड़ाई झगड़े वगैरह वगैरह उनको बातें आती है, खुदा के नाम का उनको पता ही नहीं है। देख ले आज भी अपने घरों में अपने माँ बाप से जाके पूछ ले, 10 काम पे पूछ ले। मैं आपको सच कह रहा हूँ, रूल कुदस तभी आएगा जब हम खुदा को अपने जिस्म में रखना शुरू कर देंगे। खुदा आता है, हमारे दिल पर दस्तक देता है। खुदा कहता है मैं आऊंगा, तेरे दिल पर दस्तक दूंगा, तेरे साथ खाऊंगा, तेरे साथ पीऊंगा, और मुकाशवा में ये नहीं लिखा कि मैं वापस चला जाऊंगा। खुदा अब्दुल आबाद हमारे साथ रहना चाहता है। हालेलुया। जैसे 120 की जमात पर रूह कुदस नाजिल हुआ, मैं चाहता हूँ कि खुदा के कलाम के वसीला से आप पर भी खुदा पाक रूह 120 की जमात में जैसे उतरा, आप पर भी उतरे। हालेलुया, यीशु के नाम से।